أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں، پچھلے ویڈیو میں ہم نے آیت نمبر 24 کا مطالعہ کیا تھا. اب آیت نمبر 25 کا مطالعہ ہم کریں گے. آیت نمبر 24 میں فرمایا گیا تھا کہ پس اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر بنیں گے، جو تیار کی گئی کافروں کے لیے، یعنی نشانیوں کے بارے میں بتایا گیا تھا. اب آگے بشارت دی جا رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے لوگوں کو. فرمایا جا رہا ہے وبشر الذین، اور خوشخبری دو جو لوگ آمنو، ایمان لائے، ایمان والوں کے لیے خوشخبری دی جا رہی ہے. وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک. ان لہم، کہ ان کے لیے ہے، جنات، باغات، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، کلما، جب بھی، رزقو، کھانے کو دیا جائے گا، منہا، اس سے، من ثمرۃ، من سے، ثمرۃ، کوئی پھل، رزقا، رزق کے طور پر، قالوا، وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ وہ جو کہ، رزقنا، ہمیں کھانے کو دیا گیا تھا، من سے، قبل، پہلے، یعنی اس سے پہلے، وَأُوتُوا، حالانکہ انہیں دیا گیا ہے، بھی، اس سے، متشابہاً، ملتا جلتا، وَلَہُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواجٌ، بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، پاکیزہ، وہم، اور وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے. یعنی بشارت دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، یعنی جو لوگ ایمان لے آئے اور جن لوگوں نے نیک کام کیے، انہیں بشارت دو، خوشخبری دو اس بات کی کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جب ان کے پھل ان کو کھانے کو ملیں گے تو کہیں گے کہ یہ وہی ہیں جو اس سے پہلے ہمیں عطا ہوا تھا، حالانکہ وہ دیے گئے اس سے ملتا جلتا، یعنی اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی جو دنیا میں انہیں پھل دیے گئے تھے اسی
کہ متشابہ انہیں وہ پھل دیے جائیں گے۔ اور بشارت دی جا رہی ہے ان کو جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایمان لے آیا۔ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے، اور یہ اسلوب انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، کہ جب وہ انکار کرنے والوں یعنی ناشکری کرنے والوں یا بد عملی کرنے والوں کو اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور انہیں ان کے برے انجام سے آگاہ کرتا ہے، تو ساتھ ہی ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک اعمال اختیار کرتے ہیں انہیں اچھے انجام اور اپنی رحمتوں اور نوازشوں کی بشارت بھی دیتا ہے۔ اللہ نے انسانی فطرت اس طرح کی بنائی ہے اور انسانی طبیعتوں کو اس طرح کے پیمانوں میں ڈھالا ہے کہ وہ کسی بھی ذمہ داری کے کام کے لیے جلدی آمادہ نہیں ہوتا، بالخصوص جس کام کے لیے اسے محنت کرنی پڑتی ہے یا مشقت سے گزرنا پڑے، تو وہ اپنی طبیعت کو آسانی سے اس کے لیے ہموار نہیں کر سکتا۔ ایسی صورت میں اسے آمادہ عمل کرنے کے لیے دو ہی طریقے مؤثر ہوتے ہیں، ایک ترغیب کا اور دوسرا تربیب کا، یعنی کسی انعام یا کسی معاوضے کی خواہش انسان کو عمل کے لیے اکساتی ہے، یا عمل نہ کرنے کی صورت میں کسی نقصان کا اندیشہ یا کسی سزا کا خوف اسے عمل پر مجبور کرتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسان بنیادی طور پر معقولیت پسند ہے، عقل کی بات اسے اپیل کرتی ہے اور نیکی کی بات اسے اچھی لگتی ہے، لیکن بعض دفعہ گرد و پیش کے اثرات طبیعتوں پر اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ طبیعتوں کا ان سے آزاد ہونا کسی بڑے محرک کا محتاج ہوتا ہے، اور وہ محرک ترغیب یا تربیب کی صورت میں وجود میں آتا ہے۔ قرآن کریم بھی سب سے پہلے اپنی دعوت کو طبیعتوں میں اتارنے کے لیے دلائل سے کام لیتا ہے۔ عقل پسند اور حالات کے مقابلہ کرنے کے قابل طبیعتیں دلائل سے متاثر ہو کر قرآن کریم کی دعوت کو قبول کر لیتی ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد ہمیشہ تھوڑی رہی ہے۔ اس لیے عام انسانی حالت کو دیکھتے ہوئے قرآن کریم عموماً ترغیب اور تربیب سے کام لیتا ہے۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ توحید و رسالت پر پہلے ایسے دلائل دیے گئے جنہیں ہم دلائل قاطعہ اور حجج بالغہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو طبیعتیں یا جو لوگ ایسے دلائل کو خاطر میں نہیں لاتے اور ان کے دل و دماغ پر جمی ہوئی گرد ان دلائل سے اترنے نہیں پاتی، تو ان کے لیے پروردگار نے پہلے تربیب سے کام لیا اور انہیں یہ کہہ کر ان کے انجام سے ڈرایا کہ اگر تم اللہ کی کتاب کو اس کا چیلنج قبول کرنے میں ناکام ہو کر بھی کتاب اللہ ماننے سے انکار کرتے ہو، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور اس کے بعد اپنے اسلوب کے مطابق ان لوگوں کو بشارت سے نوازا جنہوں نے اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کو اللہ کی کتاب ماننے کا اقرار کیا اور اس کے دیے ہوئے نظام زندگی کے مطابق زندگی کا رویہ بنانے کے لیے تیار ہو گئے، کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ عذاب جہنم سے بچنے کے لیے اعمال صالحہ بھی ضروری ہے۔ یہاں بطور خاص ایک بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ
پیش نظر آیت کریمہ میں جن لوگوں کو بشارت دی جا رہی ہے ان کی دو صفات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ایمان لائے ہر اس چیز پر جس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے نیک عمل کیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے صرف ایمان کافی نہیں، اس کے لیے اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں۔ ایک شخص جو ایمانیات کو مان کر مومن بن جاتا ہے لیکن وہ اللہ کی شریعت کے کسی حکم پر عمل نہیں کرتا، ارکان اسلام کی فکر نہیں کرتا، فرائض کی پابندی نہیں کرتا، مکارم اخلاق کو اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتا، ایسا شخص فقہ کی نگاہ میں اور مسلمانوں کے رجسٹر میں تو ضرور مسلمان کہلائے گا، البتہ اسے گناہ گار مسلمان کہیں گے، اور یہ محض ایمان اسے جہنم کے ابدی عذاب سے بھی شاید بچا لے۔ لیکن اگر وہ یہ چاہے کہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں اور مجھے کسی طرح کا بھی عذاب نہ ہو اور میں حساب کتاب کے بعد سیدھا جنت پہنچ جاؤں، تو یہ اعمال صالحہ کے بغیر ممکن نہیں۔ اعمال صالحہ سے مراد وہ اعمال ہیں جو اللہ کی شریعت کے مطابق حسن نیت اور اخلاص کے ساتھ محض اللہ کے لیے کیے جائیں۔ اگر ایک آدمی شرعی احکام کی پابندی تو کرتا ہے لیکن اس کی نیت میں اخلاص نہیں، یا اس کے عقیدے میں شرک کی آمیزش ہے، یا پیش نظر اللہ کی رضا نہیں، تو ایسا عمل صالح نہیں کہلاتا، اور اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ مسلمانوں میں زوال کا شکار ہونے کے بعد جو مفاسد پیدا ہوئے، ان میں ایک بہت بڑا فساد یہ ہے کہ ایمان بھی بے میل نہ رہا، اخلاص دلوں سے جاتا رہا، حسن نیت کا تصور ہی اپنی اہمیت کھو بیٹھا، لیکن اس سے بھی بڑی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ صرف ایمانی دعویٰ کو عمل کی پابندی کے بغیر کافی سمجھ لیا گیا۔ جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، چاہے اس کے اعمال قرآن و سنت کے یکسر خلاف ہوں، ایسے اسے مومن سمجھ لیا جاتا ہے۔ لیکن بلکہ بہت سے لوگ تو یہاں تک جسارت کر گزرتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی نگاہوں میں کون اچھا ہے اور کون برا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھائی اور برائی محض زبانی باتیں ہیں جن کا کوئی عملی وجود نہیں۔ اس آیت کریمہ میں صاف بتایا گیا ہے کہ اللہ جن لوگوں کو بشارت کے قابل سمجھتا ہے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس کے احکام اور اس کی شریعت کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ انہی کے لیے اللہ کی جنت ہے اور اللہ کے انعامات ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ متشابہہ کا مفہوم قرآن کریم میں یہاں بھی اور اس کے علاوہ 20 مقامات پر جنت کا نقشہ کھینچتے ہوئے یہ فرمایا کہ وہ ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ عرب جیسے صحرائی اور ریگستانی علاقے میں سرسبز باغ اللہ کی بیش بہا نعمت تھی، اور ویسے بھی میدانی علاقوں میں بھی باغات کی قدر و قیمت اور اس کی دل آویزی ہمیشہ آسانی آرزوؤں میں نمایاں مقام کی حامل رہی ہے۔ کوئی بھی مصنوعی منظر باغ کی دل آویزی کا مماثل نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن کریم باغوں میں سے بھی جنت کے باغات کا نقشہ کھینچتے ہوئے یہ ضرور کہتا ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، کیونکہ باغ کا سب سے زیادہ دلکش تصور یہ ہے کہ وہ بلندی پر ہو
اور اس کے نیچے نہر جاری ہو۔ بلندی اس کے منظر کی دلکشی میں اضافہ کرتی ہے اور سیلاب وغیرہ کی آفتوں سے محفوظ رکھتی ہے، اور نیچے بہنے والی نہر اس کی شادابی کی ضمانت دیتی ہے۔ سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 265 میں تو بطور خاص اس کا ذکر فرمایا، کمثل جنت بربوۃ، کہ ایسا باغ جو بلندی پر ہو۔ ربوت بلند جگہ یا بلند ٹیلے کو کہتے ہیں، تو مقصود اس سے جنت کی دل آویزی، سرسبزی، شادابی اور دلکشی کو نمایاں کرنا ہے۔ اس کے بعد جنت میں اہل جنت کو جو نعمتیں میسر آئیں گی اور جو انہیں عیش دوام نصیب ہوگا، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت کی نعمتوں کا حال یہ ہوگا کہ جب بھی اہل جنت کو کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ پھلوں کی افراط ہوگی اور درختوں کے ساتھ اس طرح پھل لٹک رہے ہوں گے کہ کھانے سے پہلے ان کی دلکشی ہی انسان کی لذت کو دوچند کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ جنت کا ہر باسی جب اس منظر کی خوبصورتی اور رعنائی میں ڈوبا ہوا ہوگا تو خدام پھلوں کے طشت سجائے جب انہیں اپنی طرف متوجہ کریں گے تو وہ دیکھ کر یہ کہیں گے۔ یہاں کہنے سے عربی اسلوب کے مطابق دونوں ہی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے، یا جی اے جی میں کہیں گے کہ یہ تو وہ پھل ہیں جو اس سے پہلے ہمیں دیے جا چکے ہیں۔ اس کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ تھوڑی دیر پہلے خدام نے جو ہماری خدمت میں پھل پیش کیے تھے وہ اسی طرح کے تھے اور یہ بھی اسی قسم کے پھل ہیں، لیکن جب وہ انہیں کھا کر دیکھیں گے تو ان کا مزہ اور ان کی لذت اور ان کی خوشبو پہلے کھائے ہوئے پھلوں سے اس قدر مختلف ہوگی اور وہ اس قدر خوش ذائقہ ہوں گے کہ وہ حیران ہو کر رہ جائیں گے اور وہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ جس فراوانی سے پھل پیدا کرتا ہے اور پھر پھلوں میں جس قدر تنوع پیدا کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ لطف و لذت میں ایسی جدتیں پیدا کر سکتا ہے جو انسان کے خواب و خیال میں بھی نہیں گزر سکتی۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پھل جو ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، یہ اپنی شکل و صورت اور رنگ روپ میں بالکل ویسے ہی ہیں جیسے اللہ نے ہمیں دنیا میں عطا فرمائے تھے۔ وہاں آم دیا تھا تو کئی قسموں پر مشتمل اور لطف و لذت میں بالکل ایک دوسرے سے مختلف، اور انگور دیے تھے تو قد و قامت اور مزے اور لذت میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر یہ جنت کے پھل بھی معلوم ہوتا ہے۔ اپنی ساری خوبی اور رعنائی کے باوجود ویسے ہی ہیں جیسے ہم دنیا میں کھا چکے ہیں، لیکن جب وہ انہیں کھا کر دیکھیں گے تب انہیں زندہ اندازہ ہوگا کہ یہ پھل تو دنیا کے پھلوں سے ہر لحاظ سے مختلف ہیں۔ جنت کے پھل محض ان کے ہم شکل تھے، لیکن شکل و صورت کے علاوہ کسی چیز میں بھی وہ ان کے ہمسر نہ تھے۔ قرآن کریم نے اس بات کو بھی ایک سے زیادہ جگہ بیان کیا ہے کہ جنت میں اہل جنت کو نہ پیاس لگے گی نہ بھوک کی تکلیف ہوگی، یعنی وہ تمام عوارض اور وہ تمام حاجات جو
انسان کی مشکل کا باعث بھی ہیں اور کمزوری کا بھی، اور اگر بروقت انہیں پورا کرنے کا موقع نہ ملے تو وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ غذا کی یافت میں اگر تاخیر ہو جائے اور بھوک کا دورانیہ بڑھ جانے کی باعث ناقابل برداشت ہونے لگے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہاں بھوک اور اشتہا جو نعمتوں میں لطف لذت کا حقیقی سبب ہے، کس قدر تکلیف دہ بھی ہے۔ جب بھوک برداشت نہیں ہوتی تو کمر دوہری ہونے لگتی ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کمر سیدھی رکھنے کے لیے اور چلنے اور کام کرنے کی آسانی پیدا کرنے کے لیے عرب پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے، لیکن جنت میں آدمی کو بھوک نہیں لگے گی۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بھوک کے بغیر بہتر سے بہتر کھانا اور بہتر سے بہتر نعمت آدمی کو مزہ نہیں دیتی۔ بھوک ہو تو نان جویں بھی خوش ذائقہ معلوم ہوتا ہے، یعنی نان کی جو کی روٹی ہوتی ہے وہ بھی خوش ذائقہ نظر آتی ہے۔ بھوک نہ ہو تو مرغ مسلم بھی کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ اگر بھوک نہیں ہو تو پھر چاہے آپ گوشت رکھیں یا مرغ مسلم رکھیں تو بھی کھانے کو جی نہیں چاہے گا۔ لیکن جنت میں اللہ کا عجیب احسان ہوگا کہ انسان کو کوئی حاجت لاحق نہیں ہوگی، بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی، لیکن اس کے باوجود جنت کی نعمتیں انہیں مزہ دیں گی۔ وہ جتنی کھائیں گے ہر دفعہ نئے لطف و لذت سے شاد کام ہوں گے۔ انسانی احساسات اللہ نے اس طرح تخلیق فرمائے ہیں کہ ان کے تقاضوں کی بجا آوری محض غذائی ضرورتیں پورا کر دینے سے نہیں ہوتی۔ کسی آدمی کو محل میں رہائش دے دیجیے، خدام خدمت میں لگا دیجیے، ضرورت کی ہر چیز بافطرت مہیا کر دیجیے، لیکن کسی کو اس سے ملنے نہ دیجیے، اسے تنہائی میں زندگی گزارنے پر مجبور کر دیجیے، یقین جانیے وہ شخص متذکرہ بالا نعمتوں کے باوجود خودکشی کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی احساسات کا تقاضا صرف غذائی ضرورت کا پورا ہونا ہی نہیں بلکہ انسانوں سے ملنا اور دوست احباب کے ساتھ بزم آرائی بھی ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کو قید تنہائی میں رکھا گیا، ضروریات زندگی کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن آپ جیسا صابر آدمی بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا، قید بھی تنہائی کی، شرم رہ جائے شکیبائی کی۔ دوست احباب سے بڑھ کر انسانی احساس کی سیرابی اور زندگی کی خوشگواری کے لیے مرد کو بیوی کی اور عورت کو شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ضرورت صرف جوانی میں نہیں بڑھاپے میں بھی اعلیٰ حالہ قائم رکھتی ہے۔ اللہ نے مرد و عورت کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ ہر ایک کی شخصیت میں ایک جھول رکھا ہے جو دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے مرد بیوی کے بغیر اور بیوی شوہر کے بغیر اپنی شخصیت میں نامکمل رہتی ہے۔ دونوں کے احساسات کی سیرابی ایک دوسرے کے بغیر ممکن نہیں ہوتی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں اللہ سے ڈرنے والے اسلامی قالب میں ڈھلے ہوئے مکارم اخلاق کے پیکر اور شائستہ اتوار ہوں، دونوں ایک دوسرے کے لیے جیتے اور ایک دوسرے کے لیے مرتے ہوں، اور اللہ کے خوف سے جس طرح انہیں حقوق آشنا بنایا ہو اسی طرح ان کے اندرونی احساسات کی تہذیب بھی کی ہو۔ ایسی صورتحال میں
تنگی و ترشی اور خوشحالی و بدحالی اضافی چیزیں ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ازواج مطہرات کا مفہوم میری ان گزارشات کو پیش نظر رکھیے اور پھر دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں بطور خاص ازواج مطہرہ کا ذکر فرمایا ہے، جس کا ترجمہ عام طور پر پاکیزہ بیویاں کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ازواج زوج کی جمع ہے۔ اس کا اطلاق شوہر پر بھی ہوتا ہے اور بیوی پر بھی، کیونکہ زوج کا معنی ہے جوڑا اور دونوں ایک دوسرے کے لیے جوڑا ہیں۔ مطہرہ مؤنث ہونے کی وجہ سے یہ گمان کیا گیا ہے کہ یہاں بیویوں کی صفت کے طور پر آیا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ مؤنث جمع کی صفت کے طور پر بھی آتا ہے، چاہے وہ جمع مذکر ہو یا مؤنث۔ اس لیے اگر ازواج مطہرہ سے شوہر اور بیوی دونوں مراد لیے جائیں تو الفاظ میں اس کی گنجائش ہے۔ اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جو بیش بہا نعمتیں عطا فرمائیں گے، ان میں ایک بہت بڑی نعمت یہ بھی ہوگی کہ مرد اور عورت دونوں کو ایسے جوڑے دیے جائیں گے، یعنی مرد کو بیوی اور عورت کو شوہر، جو مطہر ہوں گے۔ مطہر کا مطلب یہ ہے کہ جن کی فکری اور عملی تطہیر ہو چکی ہوگی، جنہیں تربیت سے یا من جانب اللہ اس طرح شائستہ بنا دیا ہوگا کہ نہ ان کی فکر میں کجی ہوگی، نہ عمل میں خرابی اور نہ مزاج میں نہ ہمواری۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سرتاپا ہمدردی اور خیر خواہی ہوں گے۔ ان کے مزاج اور ان کی فکر میں اس قدر ہم آہنگی ہوگی کہ سوچ سے لے کر عمل تک کہیں اختلاف جنم نہیں لے گا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے مسرت اور خوشی کا باعث ہوں گے۔ مزید فرمایا کہ جنت میں یہ قیام اور یہ نعمتوں کی فراوانی اور یہ میاں بیوی کی ہم آہنگی سے جو مسرتوں سے بھرپور ماحول میسر آئے گا، اس ماحول سے اہل جنت کو کبھی نکلنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ انہیں کبھی موت آئے گی، نہ ان نعمتوں کو کبھی زوال ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔